کی ولادت میں جو خرق عادت تھا اس کو تفصیل سے بیان کر دیا. اب یہ کہ اس کے بعد کوئی داستان سرائی قرآن کا مقصد نہیں ہے. اب فوراً اس بات کو آگے اب حضرت یحییٰ کی ولادت ہو چکی. اب ان سے خطاب ہوا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامو. وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے اسے حکمت اور دانائی سے نوازا جبکہ وہ بچہ ہی تھا. بچپن ہی میں اللہ نے انہیں دانائی عطا کی، انہیں حکمت سے نوازا. اور حکمت وہ شے ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے گویا کہ خیر کثیر عطا کر دیا گیا. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک تو حکم ملا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو. اس کو نوٹ کیجئے، وہ کتاب کون سی ہے؟ تورات. اس لیے کہ جس طرح ہمارا پاس اب قرآن ہے ایسے ہی بنی اسرائیل کے لیے تورات. یہ اللہ کی ہدایت، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، اللہ کا ضابطہ، ان سب کی جامع کتاب تورات. جیسا کہ میں عرض کر چکا قرآن کہتا ہے فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھا اور نور بھی تھا. یہ سارا معاملہ کتاب کا، اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا. چنانچہ دوسری آیت جو ہے وہ آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے ہدایت نامہ قرار دیا بنی اسرائیل کے لیے. اب حضرت موسیٰ کے بعد جتنے انبیاء آئے ان کا اصل فرض منصبی یہی تھا کہ اس کتاب کی تعلیم ہو، اس کے حقائق اور معارف کو عام کیا جائے، اس کا علم پھیلایا جائے، اس کی روح سے معاملات طے کیے جائیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو خدا کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. تو اس کتاب کا پڑھنا اور پڑھانا، اس کا سمجھنا اور سمجھانا، اس کے حقائق اور معارف کو عام کرنا، اس کی شریعت کی تنفیذ، اس کے قانون کو نافذ کرنا، یہ ہے انبیاء کرام کا. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا مجددین امت، اس لیے کہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی مقام اور مرتبہ مجددین کرام کو حاصل ہے. تو ان کا جو فرض منصبی ہے، یوں پڑھیے کہ ان الفاظ میں گویا کہ رہنمائی دی گئی کہ کسی بھی اولو العزم رسول کے امت میں پھر بعد میں جو انبیاء آتے رہے اور حضور کے ہاں حضور کی امت میں جو مقام مجددین امت کا ہے گویا کہ ان سے خطاب ہو رہا ہے خذ الکتاب بقوہ. یہ کتاب جو اساس ہے، جو حبل اللہ ہے، جو دین کے لیے بمنزلہ اساس کاملہ ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس حبل اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. میں نے اس لیے یہ شرح کی ہے اس وقت اور اس طرح ذرا تفصیل سے بات کی ہے کہ اس میں ایک رہنمائی ہے اب ہمارے لیے کہ اب جب کہ امت میں وہی زوال و انحطاط آ گیا، عقائد میں فساد، اخلاق میں بگاڑ، بدعات کا ایک طومار، دین کی روح جو ہے وہ مزمحل. مسجدیں ہیں لیکن جیسا کہ حدیث میں آیا ہے مشکات شریف میں مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. وہ جو نقشہ حضور نے کھینچ دیا تھا، جس کی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ وہ وقت آئے گا کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہوگی. بہت ان کے اندر زیبائش اور آرائش اور بڑے بڑے قالین بچھے ہوں گے اور جہاں فانوس لٹک رہے ہوں گے، لوگ نمازی بھی بکثرت ہوں گے، لیکن ہدایت وہاں نہیں ہوگی، ہدایت سے خالی ہو گئی ہوں گی. اس اعتبار سے اب پھر ضرورت جو ہے گویا کہ وہی تجدیدی کارنامہ، دین کے اندر پھر اثر نو اس کی اصل روح کو بیدار کرنا اور دین میں جو اصل ایمان ہے اس کی جڑوں کو کی پھر آبیاری کرنا. اس کے لیے پھر مرکز و محور وہی کتاب ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. کوئی بھی شخص جو امت مسلمہ میں اور امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں وہی کام کرنا چاہے کہ جو مجددین امت کرتے رہے یا جو انبیاء بنی اسرائیل کرتے رہے بنی اسرائیل میں، ان کے لیے یہ بڑی مرکزی ہدایت ہے کہ خذ الکتاب بقوہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اور وہ حبل اللہ کون سی ہے؟ حضور نے بیان فرما دیا، حضرت علی اس کی روایت میں واضح طور پر آ گیا کہ یہ قرآن مجید هو حبل اللہ المتین، یہی اللہ کی مضبوط رسی. وآتیناہ الحکم صبیا. اور یہ ان کے مقام اور مرتبے کی وضاحت کے لیے چند الفاظ آ رہے ہیں، ان پر توجہ کیجیے. حکم اور حکمت ایک ہی مادہ ہے. حکمت جو ہے اس میں زیادہ گہرائی ہے اور اس کی گہرائی اور گیرائی دونوں زیادہ گمبھیر لفظ ہے حکمت. حکم اس کی ابتدائی شکل ہے اور حکم کا لفظ جو ہے نبوت کے ساتھ آتا ہے، والحکم والنبوہ.
ہم نے اس کو حکم اور نبوت عطا فرمائی. یہاں مجرد حکم آیا ہے، اس لیے میں نے ترجمہ حکمت کیا ہے. ہم نے انہیں بالکل بچپن ہی میں وہ دانائی عطا کی، وہ حکمت عطا کی جو گویا کہ تمہید بنتی ہے نبوت کی. اس میں خاص طور پر اس کے ذکر کی کیا ضرورت پیش آئی اسے ذہن میں رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آگے آئے گا کہ وہ جبکہ پنگھوڑے میں تھے تو وہ بولے تھے. اللہ نے انہیں گویائی عطا کی تھی اور ان کی زبان سے اللہ نے حضرت مریم سلام علیہا کی بریت کا ایک معاملہ ظاہر کیا تھا. اللہ کی شان ظاہر ہوئی. تو اگر وہ بولے اور انہیں نطق اللہ نے عطا فرمایا تو بچپن میں ہی حکمت اور دانائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. ان سب میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تمام مضامین جو ہے وہ اسی رخ پر ان کی ہی طرف ایک تمہید کی طور پر جا رہے ہیں کہ ہم نے یحییٰ کو بچپن ہی میں حکمت سے نوازا. وہ چیز کہ جو عام طور پر جا کر جبکہ انسان کی عمر پختہ ہو جائے، عقل اور شعور کی جو عام عمر انسان سمجھتا ہے، قرآن مجید بھی اسے 40 برس کی عمر قرار دیتا ہے. فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہ 40 برس جو ہے. لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک استثناء ہے کہ وہ حکمت اور دانائی جو ہے وہ حضرت یحییٰ کو، سبھی کہتے ہیں بالکل بچے کو، بچپن میں وہ چیزیں عطا کر دی گئیں. اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کو نطق و گویائی جبکہ وہ انگوٹھا چوستا ہوا بچہ تھا، پنگھوڑے کے اندر لیٹا ہوا ان کو عطا کر دیا. تو اللہ کی قدرت سے نہ وہ بعید نہ یہ بعید. اللہ اسباب و وسائل کا نہ وہاں محتاج ہے نہ یہاں محتاج ہے. اللہ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کا نہ وہاں پابند ہے نہ یہاں پابند ہے، بلکہ اللہ کی قدرت مطلق ہے. وہ جب چاہے جو چاہے کرے. وہ اسباب و وسائل کے پردے کو پھاڑ کر اپنی قدرت کو ظاہر کر دے. اس میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں، کہیں کوئی استبعاد اور کہیں بھی کسی تعجب کا کوئی معاملہ نہیں.